اور جاسوسی اداروں اور پاکستان کے فوجی کا کل مذاق کی بات تھی. آرمی چیف پرسوں کیڈٹ سے حلف لے رہا تھا, ساری ٹی وی پہ آیا. حلف بالکل وہی لے رہا تھا جو ہمارے آئین میں درج ہے کہ میں عہد کرتا ہوں کہ آئین کی احترام کروں گا, فلانا کروں گا, اور سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. یہ ہمارے آرمی چیف کہہ رہے تھے اور کیڈٹ صاحبان وہ بات کر رہے تھے. اس طرح ہم مذاق کریں گے, اس طرح ہم الفاظ کے ہیر پھیر سے پاکستان کو چلائیں گے. اٹ از ان ایکسیپٹیبل ٹو اس. ہم پاکستان کے وہ لوگ ہیں, ہمیں بس کہا گیا ہے کہ ہمیں حکم اذان لا الہ الا اللہ, ہم نے اٹھنا ہے. ایک راستہ یہ ہے, نواز شریف صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, پیپلز پارٹی, تحریک جمعیت علماء پاکستان, ساری پارٹیاں مل بیٹھ کے فیصلہ کریں. حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عیسائیوں کا وفد آیا تھا مدینہ منورہ. 2-3 دن کے مذاکرات کے بعد قرآن شریف کی آیت بھی ہے, حالانکہ وہ عیسائی تھے, کہ آئے ہم کامن نقطوں پہ بات کریں. میں شہباز سے کہتا ہوں, میں جنرل صاحبان سے کہتا ہوں, کامن نقطے یہ ہیں: آئین بالادست ہوگا, پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگا, وہاں سے ساری پالیسیاں بنیں گی, جاسوسی اداروں اور افواج پاکستان کا سیاست میں رول نہیں ہوگا, ہر ادارہ اپنے فریم میں رہے گا. پی کا می کا یہ ججز وجز یہ ایسے نہیں چلے گا. یہ ہماری صحافی ہیں, ان کا یہ حق ہے. یہاں بات ہوئی کہ اگر صحافی کو مارا گیا, کیوں؟ اگر کسی ایک پاکستانی کو, چاہے وہ مسلمان نہ ہو, اگر ایک بھی آدمی کو مارا جائے, ہم سب کو اس کے خلاف اٹھنا ہوگا. ورنہ خدا نخواستہ ایک دفعہ ہمارا ملک بہت خطرناک حادثے سے دوچار ہوا ہے. خیبر سے لے کر بلوچستان کے ساحلوں تک ہر جگہ اپنے بچے اور اپنی فوج لڑ رہی ہے. اس کا علاج صرف یہ ہے کہ ہم توبہ کریں, سب پاکستان کو ایک جمہوری ریاست بنائیں, آئین کو بالادست سمجھیں, باقی پارٹیاں متفق ہوں. اڈیالہ کے قیدی سے بات کرنا ہماری بات, وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ غلط وہ کر رہا ہے. اتنے بے شرمی کی بات, شرم, معافی چاہتا ہوں, بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, الفاظ میں اردو بھی ایسی نہیں جانتا, ابھی کون سا لفظ استعمال کروں. الیکشن ہوئے, آپ بھی جانتے ہیں, میری والدہ بھی جانتی ہے, آپ کی پھوپھی جانتی ہے, آپ کی بیوی جانتی ہے, آپ کا بیٹا جانتا ہے, آپ کا باپ جانتا ہے, سارا ملک جانتا ہے, جرنیل جانتا ہے, کرنیل جانتا ہے, ملا جانتا ہے, پیر جانتا ہے, فقیر جانتا ہے کہ یہ الیکشن تحریک انصاف جیت چکی ہے. پھر کیوں آپ اقتدار نہیں دے رہے لوگوں کو؟ آپ کو بڑا شوق ہے اقتدار بنانے کا, بسم اللہ, عوام کی خدمت کریں, ہم آپ کو ووٹ دیں گے, آ جائیں گے آپ. یہ جو قابض بھی ہے, آپ لوگوں کو وہ بھی کر رہے ہیں, بات لوگوں کو مار رہے ہیں. 26 نومبر کو کیا کہہ رہے تھے لوگ, ہمارے بچے, یعنی زندہ باد مرد آباد کھا کپ نہیں دیتے. چھوٹے بچوں کو سیدھا سر میں گولیاں ماری گئی. پنجاب کی ہماری یہ مذہبی جماعت لبیک والے, ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو مارنا, گولیاں مارنا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں لاؤں گا وہ سلطنت مغلیہ کا ایک آرڈر, میں بھول گیا, میں نہیں لایا. مغل سلطنت کے تیسرے بہادر شاہ ظفر نے باقاعدہ حکم جاری کیا. اس وقت سکھ دھرم نیا نکلا تھا. باقاعدہ حکم جاری کیا کہ جو آدمی جہاں بھی کسی سکھ کو دیکھ کے گولی مارے. سکھ سارے بھاگے جنگلوں کی طرف, سارے بھاگے غریب خرگوشوں کی طرف, بھاگے جنگلوں اور پہاڑوں میں. ان سختیوں نے سکھوں کو اتنا منظم اور وہ کیا کہ انہوں نے پشتونخوا وطن پہ بھی قبضہ کیا اور پنجاب پہ بھی راجہ رنجیت سنگھ کی سربراہی میں بادشاہی قائم کی. یہ کس نے؟ لا اکراہ فی الدین. قرآن کریم اللہ تعالیٰ ان کو سمجھتا تھا ان باتوں کو, اس کی تخلیق ہے. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زور نہیں. جو کوئی جہاں پوچھتا ہے, جہاں کرتا ہے, جائے, بسم اللہ کریں.
ہندو مندر میں وہ فلانے میں ہو، عیسائی گرجے میں ہو، یہودی سینگاگ میں ہو، مسلمان مسجد میں ہو، مسجد پڑھ کے باہر آ کے بعد اس طرح سے زندگی یہ اس دنیا میں چلے گی تو امن آئے گا۔ امن 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 انصاف سے جڑی ہوئی اصطلاح ہے۔ قرآن کریم چونکہ منشور انسانیت ہے، ایک منشور ہمارا ہے آئین، اب اس حکومت سے جولی پھیلا کے ریکویسٹ کرتے ہیں آپ کی مرضی۔ ایک پاکستان کا آئین ہے، ایک آئین انسانیت قرآن ہے، کس بات پہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ اس پاکستان کو چلانا چاہتے ہو؟ ورنہ ڈنڈے ماری سے نہیں چلے گا، شہباز بھائی ڈنڈے ماری سے نہیں چلے گا۔ ہم نے یہ کرنا ہوگا، میری تجویز ہے، آپ جرنلسٹ ہیں، ہم نے یہ کرنا ہوگا جہاں جہاں ظلم ہو، ہمارے دوست، ہمارے کارکن، صحافی، پشتون، بلوچ، سندھی جو بھی ہیں، ہم نوٹ کریں کہ پولیس افسر کون تھا، ملٹری کا افسر کون تھا، گولی چلانے والا کون تھا، گولی کے حکم کرنے والا کون تھا، یہ ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ یہاں بچے مارے گئے 26 نومبر کو، وہاں یہ ہوا، خیبر پختونخوا میں ماردار جاری ہے۔ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ ایک پاکستان، ایک ایسا پاکستان، جمہوری پاکستان، ریپیٹیشن اچھا نہیں لگتا، اس کی تشکیل کریں۔ اگر وہ نہیں مانتے پھر ہم سب کو، صرف سیاسی لوگ نہیں، ہم سب کو، ہر امام دین، ہر عالم دین، ہر وہ آدمی جو پاکستان کے غم میں اپنے آپ کو شریک سمجھتا ہے، ہم سب نے، میں معافی چاہتا ہوں لوگ ڈر جائیں گے، میں اتنا بہادر بھی نہیں ہوں، بنگلہ دیش نے اپنی باری کر دی، سری لنکا میں بھی ہو گیا، ساتھ والے ملک میں بھی ہوا، پھر ہمیں سڑکوں پہ آنا ہوگا، سڑکوں پہ اللہ کا نام لے کے ہم نے آنا ہوگا، مرد آباد زندہ آباد، شہباز والوں کو ہم نے یہ بتانا ہوگا کہ اس طرح نہیں چلے گا، اس طرح نہیں چلے گا۔ پہلا مارشاء اللہ لگا، بہت بہادر ججوں نے حلف نہیں لیا، وہی کر سکتے تھے، اپنے بچوں کے پیٹ پہ لات ماری گئے۔ دوسرے مارشاء اللہ میں ہوا، تیسرے میں ہوا، ایسے سینکڑوں کارکن جن کو نہ سینیٹر بننا تھا، نہ قومی اسمبلی کا ممبر بننا تھا، گولیوں کا نشانہ بنے، ہمارے ہیروز ہیں وہ۔ اور ایسے بہت سارے کارکن پنجاب سے، سندھ سے، سارے صوبوں سے، جن کو ڈیموکریسی کی ڈیمانڈ میں کوڑے پڑے، کوئی ان کے بارے میں نہیں پوچھتا۔ ان سب کو ہم نے پاکستان کی سیاست کی اس قطار میں لانا ہوگا۔ ان ججوں کو دے مسٹ بھی، جنہوں نے قانون کا احترام کرتے ہوئے، آئین کا دفاع کرتے ہوئے پہلے مارشاء اللہ میں، دوسرے مارشاء اللہ میں، تیسرے مارشاء اللہ میں استعفیٰ دیا، دے آر دی ہیروز آف ڈیموکریسی۔ ان کو ہم نے یہ یقین دلانا ہوگا، اگر وہ زندگی ہار چکے ہیں، ان کے بچوں کو ہمیں وہ مرامات دینی چاہیے جو انہوں نے صرف آئین کے دفاع میں اچھی خاصی نوکری چھوڑ دی۔ اور وہ ججز جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا، میں ان کے بارے میں شریف آدمی ہوں، انہیں سزا مذاکرت نہیں کر سکتا، کم سے کم ان کی تصویریں عدالتوں سے نکال دینی چاہیے، باہر پھینک دینی چاہیے، جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا، مارشاء اللہ ان کا ساتھ دیا۔ جن لوگوں کو کوڑے پڑے یا جو ہمارے ملک میں غریب لوگ پھانسی ہوئے، ان کے لیے بھی پاکستان کی حکومت، پاکستان کے عوام نے کوئی تمغہ ممغہ، کوئی بچوں کا فلانا کا کچھ کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے پاکستان کو ایک صحیح جمہوری بہترین ملک، بہترین سے میری مراد دنیا جہاں سے، آپ سورہ رحمان میں قرآن کریم اللہ پاک انسانوں کو اپنے نعمتوں کا ذکر بتاتا ہے، یخرج منہ اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یہ تمام نعمتیں پاکستان میں ہیں، پھر کیوں 45% عوام غربت کی لکیر سے نیچے گزارا کر رہے ہیں؟ میں کیا کروں؟ ایک معمولی ٹک کا نشان خدا کے لیے، ایک ٹک کا نشان اس غلط حکومت کو دو، آپ کو 90 کروڑ ملیں گے، ایک ٹک کا نشان۔ 90 کروڑ روپے میں پنجاب کا کوئی ضلع، ہمارے ضلعوں میں آبادی کم ہے، ہمارے 3 ضلع 4 مہینے روٹی کھا سکتے ہیں۔ 90 کروڑ روپے، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، درجنوں لوگوں کو 90 کروڑ روپے کہاں سے آتا ہے؟ نیب میں آپ کہاں پیسے ہوئے ہیں؟
سیاسی لوگوں کے پیچھے سیاسی لوگوں کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں. یہ جو 90 کروڑ 70 کروڑ رشوتیں دی جا رہی ہیں اور سیاسی اکابرین کو چندے کی بنیاد نام پہ جو 30 کروڑ پہ دیا جا رہے ہیں, ان سے آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ کہاں سے پیسہ آیا؟ وقت کی کمی ہے. مغرب کی نماز تو میں پڑھ آیا ہوں آپ کے لیے, اس کی ثواب میں آپ کو بھی شامل کرتا ہوں. چلتے ہیں, بڑی مہربانی. جویرہ بی بی, یہ ہوتا ہے. ہم اس جد و جہد میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. ہم نے وہ کرنا ہے جس طرح علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اٹھو مری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو, جس کھیت سے کسان کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو. بسم اللہ. تھینک یو.